نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، MQM پاکستان کے سربراہ۔ کوئی 3 دہائی سے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ 2 دہائی سے، پھر جب سے اسکرین آئی تب سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی فرق نہیں آیا ڈاکٹر صاحب میں۔ یہ اور بات ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستانی سیاست میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اور جو ابھی وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ہماری گفتگو ہوئی، خیر اس میں کچھ انہوں نے سوال اٹھائے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جو فوری طور پر کیونکہ حالیہ دنوں میں، بلکہ اگر میں ہفتے میں کہوں کئی بار موقف کچھ اس میں تبدیلی آتی رہی، اب آج کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ اب کسی اور سے، خاص طور پر جن سے آپ کا مرجر ہونے جا رہا تھا یا الائنس ہونے جا رہا تھا، اب کوئی نہ مرجر ہوگا نہ الائنس ہوگا، اور جس طرح 22 اگست کو لندن جانے والی ساری سڑکیں آپ نے بند کر دی تھیں، یہ بھی سڑک اور یہ راستہ اور تعلق بند کر دیا ڈاکٹر صاحب؟ مرجر کے لیے تو ہم نے پہلے ہی بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ 35 سالوں سے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہے، اور ایک طویل جد و جہد کا سلسلہ ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ جتنا ریاستی جبر اور آپریشن MQM نے جھیلا، اس کے کارکنوں نے جھیلا، اس کے ووٹ بینک نے جھیلا، اس کے باوجود بھی اگر یہ ایک آپریشن کے بعد دوبارہ بھی اگر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تو یہ اس کی ریزیلینس تھی، جس کو سندھ کے شہروں کی اور کراچی کی ریزیلینس بھی کہتے ہیں، جو مدافعت یا قوت مدافعت اور برداشت ہے۔ تو ایک اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری میچورٹی یا ارتقاء کا بھی یہی عرصہ ہے اور عمل ہے، اور ہماری بھی سیاست اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پختہ اور بڑی بردبار سیاست، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیز میں چلے گئے ہیں، اور ایک صاف ستھری پڑھی لکھی ہر طرح کی تفریق سے بالا تر ہم ایک عدم تشدد اور عدم تصادم کی پالیسی پر سختی سے کاربند رہ کے کام کرنے والی ایک MQM پاکستان بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ تو واضح کر دوں کہ اس 35 سال کی محنت کو، یکجہتی کو، اس کا ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے کہ اس کا ہم نام چینج کریں، اور کوئی بظاہر اس کی وجہ بھی نہیں ہے۔ کوئی پارٹی خود بری نہیں ہوتی، برانڈ برا نہیں ہوتا، ہاں اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ برے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ان کو نہ آنے دیں، اچھے اور نئے لوگوں کو مضبوط کریں اور اچھے لوگوں کو لائیں۔ لیکن جو کراچی پریس کلب میں جو ایک سنسنی خیز اس کی انہوں نے، میں اس کو لفظ کے لیے شاید ڈرامہ استعمال نہیں کروں، پھر کیا تھا جب یہ آیا کہ ہم آئندہ ایک منشور، ایک پروگرام، ایک نشان سے الیکشن لڑیں گے، تو وہ تو الگ ہو چکے ہیں، پھر کیسے ایک منشور، ایک پروگرام؟ ورکنگ ریلیشن شپ، پولیٹیکل الائنس، اور اس کے آگے الیکشن الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اس میں ایک نشان کی اگر بات کی تو میرے دل میں تو یہ ہے کہ وہ پتنگ ہی ہوگا، چاہے الائنس ہو تب بھی پتنگ نہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ تو MQM کا نام ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں MQM کا نام الیکشن الائنس میں نہ ہو، لیکن MQM پارٹی کو پارٹی کے طور پہ دفن کرنے کی ان کی بات یا ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے تو ان کی خواہش پہ آپ چلے تو گئے وہاں پر؟ نہیں، ان کی خواہش پہ ہم کامن ایشوز پہ، کامن گراؤنڈز پہ، کہ میری مردم شماری کی پٹیشن میں وہ کو پٹیشنر بنے، میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں۔ انہوں نے بعد میں بہت چیزیں کھول دیں، سیاست میں ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم سے، صدر سے، پنڈی سے، اپارا سے، لیکن انہوں نے بعد میں جو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اس طرح کیا گویا کہ وہ ساری باتیں ان کے ساتھ میری طے ہو گئی ہیں جو آئندہ مراحل میں طے ہونی تھی یا بات ہونی تھی، اور اس پر ہاں یا نہ تو میرا کہنے کا حق تھا نا۔ لیکن انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن جو کی کہ فاروق بھائی کا میرے ساتھ آ کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو میں نے بیان دیا تھا کہ MQM کو دفن کر دیا، تو گویا کہ وہ بات میری صحیح ثابت ہو گئی۔ انہوں نے وہ تاثر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ باقاعدہ، یعنی یہ بھی روایت سے ہٹ کر انہوں نے ایک جنرل کا نام لیا کہ جناب وہ موجود تھے، انہوں نے بٹھالا، انہوں نے کروایا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بعد میں کی ہے۔ ایسا ہوا؟ دیکھیں ایسا ہوا؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کا جبر، دباؤ بالکل مجھ پر تھا، میری پارٹی پر تھا، اور ہے بھی، کیونکہ میرے لاپتہ ساتھی بازیاب نہیں ہوں گے، مجھے نہیں ملیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کی تحویل میں ہے، وہ زندہ بھی ہیں، ان میں سے بیشتر زندہ، یہ مجھے یقین ہے، اور میری معلومات بھی کہیں نہ کہیں سے نام سب آپ کے پاس ہیں، موجود سب موجود ہے، ساری لسٹیں موجود۔ یہ نہیں پتا کہ کہاں۔ دیکھیں مصطفیٰ بھائی نے تو خود کہا نا کہ 70 مجھے ہینڈ اوور ہوئے، تو کس نے ہینڈ اوور کی ہے؟
تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں اس لیے دانستہ نہیں چھیڑتا کہ میں اپنے ریاستی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی انٹیگریٹی کو، ان قومی سلامتی کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے، تعمیر و ترقی میں ان کا جو کردار ہے، جو سویلین شہری اداروں کے ساتھ مل کر انہیں کام کرنا، میں اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. میں ہر ادارے کی ساکھ کو میں داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ بھائی نے ایسی باتیں کی ہیں، جنرل کا نام لیا، یہ جنرل کا کہا، یا جنرل بلال اکبر نے 22 اگست کی رات کو MKM پاکستان بنائی تھی، تو اس ساری بات کی تردید یا تصدیق یا تو جنرل بلال اکبر خود کریں یا ISPR کرے کہ ایسا صحیح ہے یا غلط ہے. آپ نے تو خط بھی لکھا، دیکھیں میں نے اس کے مندرجات کو تو اوپن نہیں کرا، لیکن آپ نے اس میں خانہ خط میں یہ سب باتیں لکھی کہ یہ پریشر تھا، یہ دباؤ تھا، یہاں تک لانے کا. آپ دیکھیں اس خط کو میں لیک نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے نا، میں تو لیک نہیں ہونے دوں گا. اس کے مندرجات میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے. میں نے صرف ایک اشارہ دیا تھا کہ پاکستان ہو یا کراچی کا منظرنامہ، انجینئرڈ پالیٹکس یا غیر فطری اگر کوئی خواہش ہے اور اس پر کام ہم کریں گے وہ کامیاب نہیں لیکن ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ تو میں ڈیو رسپیکٹ کہ اگر آپ نے آرمی چیف کو یا جج کو یا پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو خط لکھا تو کیا کچھ اداروں کے افراد اتنے بالا تر ہو گئے کہ وہ اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ آپ پر پریشر بھی ڈال رہے تھے، آپ کو لا بھی رہے تھے، آپ کو بٹھال بھی رہے تھے، الائنس بھی کروا رہے تھے؟ آپ بڑے زیرک اینکر ہیں، صحافی رہے ہیں، کتابیں آپ نے لکھی ہیں. پاکستان کی جو 70 سال کا جو سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے، کتنی مرکی چیکرڈ پالیٹکس ہیں ہماری ہیں. مداخلت ہوتی رہی فوجی، پھر سویلین جو ہے وہ حکومتیں آتی رہیں. ان سویلین حکومتوں نے بھی کوئی بند نہیں باندھا کہ پھر کوئی مارشل لا پاکستان میں نہ آئے. سیاسی برادری نے ایک قومی ایجنڈے پر کام نہیں کیا کہ جمہوریت کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ رضا ربانی نے تو آج ایک قومی ایجنڈے اور نیشنل ڈائیلاگ کی اور جمہوریت کو بچانے کی بات کی. ہم نے تو پہلا مشورہ دیا تھا یوسف رضا گیلانی کو جب پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تھا کہ ایک کام ایسا کریں کہ اس میں فوج کو انگیج کریں، ساری سیاسی جماعتیں مل کر، اور ہم سارے جو آئینی ریاستی ادارے ان کے کردار کیا ہے اس میں سب رہ کر کام کرے اور آپس میں باہمی عزت اور احترام بھی قائم رہے. ایک دوسرے سے شائی نہ ہو، ایک دوسرے سے سسپیشس نہ ہو، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ایک دوسرے سے کوئی بات چھپائے نہ. یہ پاکستان میں ایسا پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں ہوتا اور ہو رہا ہے. یہ میں نے بڑے لیکن میں 70 سال کی وہ پاکستان کی پالیٹکس ہو یا کراچی کی پالیٹکس ہو، میں ان دونوں کو ملا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو لکھنا تھا وہ تو لکھ دیا، لیکن اس کے مندرجات کو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا. لیکن وہ مندرجات یا وہ خط وصول بھی ہوا یا نہیں، اور اس کا اگر خط ملا، اگر اس کو جس کو 2 ہفتے شاید ہونے کو آ رہے ہیں، اس کا آپ کو کوئی وہاں سے ایسے سگنل ملے کہ انہوں نے اس پہ توجہ دی، اس کا نوٹس لیا، اور وہ لوگ جو اگر اپنے طور پر کچھ کر رہے تھے یہ، تو اس میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ دیکھیں میں اس لیے بہت زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ اب میں نے اپنے کورٹ سے بال کو نکال کے تمام جو ریاستی ادارے چاہے مقننہ ہوں، چاہے یہ جو انتظامیہ ہو، سویلین حکومت ہو یا پارلیمان ہو یا ریاستی ادارے ہوں، میں نے تو ان کے سامنے ایک سوال رکھا ہے، بہت سارے سوال رکھے کہ کیا 23 اگست کو لندن سے علیحدگی کا میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا میں اپنے جائز دفاتر جو سیلڈ ہیں کیا وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور مجھے نہیں دیے جائیں گے؟ تو لندن کو مضبوط کیا جا رہا ہے یا میرے جو پاکستان زندہ آباد کہنے والے ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے؟ لیکن ڈاکٹر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امن اور سلامتی میں اور تعمیر و ترقی میں افواج پاکستان، ان کے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار ہے، لیکن سیاست میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. لیکن کردار آپ کو موجود ہے کہ آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہوگا. دیکھیں اور وہ کردار اس شکل میں بھی نظر آیا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ تھا، ہم پر دباؤ ہے. وہ دباؤ آپ کو پریس کلب لے گیا. وہ دباؤ ہے نا، وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ یہ ہے کہ مجھے اگر کچھ لوگ بڑے کنیکٹڈ ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ وہ کہاں کہاں کنیکٹڈ ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، دانشور ہیں، اور وہ ہو از ہو آف کراچی جسے کہتے ہیں نا، سوشلائٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی یہ مرجر کیے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ یہ اگر کڑوا گھونٹ پی لیں تو آپ کے لوگ بھی شاید بازیاب ہو جائیں گے، آپ کے دفاتر بھی آپ کو واپس مل جائیں گے. میں نے کہا یہ مشروط کیوں ہے؟ مجھ پہ بھروسہ کر کے، میری پاکستان سے وابستگی، محبت پر بھروسہ کر کے MKM پاکستان نے جو ہے وہ نہ لندن کی طرف دیکھنا ہے،
نہ پڑوسی ملک کی طرف دیکھنا ہے، نہ تشدد، اور نہ اب دوبارہ اس طرف دیکھنا ہے، یعنی جو کہاں پر گھر ہے خیابان شہر میں یا پی سی ایٹ میں، یعنی اس کی طرف، یعنی اب دوبارہ ان کی طرف نہیں جانا ہے. دیکھیں نا اب ریویو، یہ پالیسی ریویو ہو رہی ہے میری پارٹی میں. ہو سکتا ہے عامر خان بھائی، کنور نوید بھائی یا کوئی بھی ڈپٹی کنوینر اس پالیسی پر جب ہم فائنل کرنے کے ریویو ہے کہ ہمیں وہاں جا کر ملا کیا. 1 سوا سال کے انتظار کے بعد 6 ماہ تک میرے گھر سے چلتی رہی پارٹی، اور 6 ماہ کے بعد جو کہ ڈیولی رجسٹرڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، قلعدم نہیں ہوئی، بین نہیں ہوئی، اس کا کوئی مقدمہ سپریم کورٹ میں نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں. حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نظر نہیں آتا، اور نئے نئے کیسز بنے. ایف آئی اے کا کیس، یہ اس کی انویسٹیگیشن بند ہو گئی. میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لندن کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے مرد آباد کا نعرہ لگایا اور 22 اگست کو آپ نے ختم کر دیا، لیکن جو پریس کلب کے جو آپ کے جس طرح بیٹھے اور اس کے بعد جس طریقے سے مصطفیٰ بھائی نے اپنی پریس کانفرنس میں جو کچھ زبان بیان استعمال کری اور انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سب کچھ، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں، ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہی پالیسی ریویو ہو رہی ہے. میں اب نہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ الائنس قائم رہے گا نہیں رہے گا. اچھا ابھی تو کچھ نہیں ہے اور نا، ابھی تو سب چیزیں خلا میں. ابھی تک میری آفر تھی کہ پی ایس پی والے واپس آ جائیں، یہ ان کی بنیاد ہے، یہ ان کی جڑ ہے، یہ ان کا گھر ہے. پی ایس پی کو آپ نہیں مانتے؟ اسی فیکٹری کا پی ایس پی کو ایز اے پارٹی نہیں مانتے؟ نہیں، دیکھیں پارٹی میں میرے ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا نا. اس کا اگر وہ رجسٹر کرانا چاہیں، ان کے پاس ووٹ کتنے ہیں نہیں، میں تو یہ دعوے بھی نہیں کر رہا. میں تو ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے کہ تمہارے پاس 5% ووٹ ہے، 95%، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. میں نے تو 5 نومبر کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی کہ کراچی کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ملین مارچ کا دعویٰ کیے بغیر ہم نے کر دیا. اور جو ہیلی کاپٹر ڈرون جو کیمرہ دکھاتا ہے وہ آپ نے ساری ہمارے لوگوں کی ڈیپتھ دیکھ لی، موبلائزیشن دیکھ لی، مردم شماری پر. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہاں بڑے ترانے ورانے بھی بج رہے تھے الطاف بھائی کے، اور بھی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر جو لاکھوں لوگ آئے گئے جس جگہ پہ ایریا پہ کر رہے تھے ان لوگوں بھی یعنی کچھ آئے اس میں شرکت کی، اس نے بڑا جلسہ بنایا. جو لندن کی پالیسی ہے وہ تو بائیکاٹ کی پالیسی ہے. ہمارے اس جلسے کا بائیکاٹ کیا گیا. لیکن آپ وہاں تھے تو موجود نا. اچھا خیر نہیں، اگر 50 100 150 لوگ ہیں تو میں نے تو ایک میکینزم بنایا کہ وہ شرپسند ہو سکتے ہیں، میرے جلسے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں. مجھے اگر رینجرز اور پولیس وہ لوگوں کے نام دے، میں نے آفر کی تھی. مجھ سے یہ اگر گلا ہوتا ہے کہ لندن کے لوگ آ جاتے ہیں تو میرے پاس بیریئر نہیں ہے کہ میں ان کے سر پہ کوئی اسکینر لگا کے میں، ہاں اگر آ کے نعرے لگاتے ہیں میرے لوگ ان کو قابو کریں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے. صرف اس لیے کہ وہ شرپسندی کر رہے ہیں، لندن سے بھیجے گئے ہیں یا وہ خراب کرنا چاہتے ہیں جلسے کو، وہ شرپسند ہیں. وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید لندن کے بھی نہیں ہوں. اور لندن کی تربیت اور تعلیمات اشتعال انگیزی ہے تو وہ تو پھر قانون کو اس سے ڈیل کرنا ہے. تو قانون نافذ کرنے والے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کولیبریٹ کریں، ہم اس مسئلے کا حل دے دیتے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا، لیکن میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ اس بات کو یہاں ختم کروں، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریویو کر رہی ہے ان کی قیادت کہ دوبارہ اوپن ان سے ڈائیلاگ کیا جائے یا نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو آفر ہے واپسی کی وہ بھی قائم رکھی جائے یا اس کو بھی کوالیفائی کیا جائے. یہ پالیسی چلیں بریک کے بعد یہ سوال ہی کر لیتا ہوں، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ کر بھی کیونکہ 2018 کا الیکشن ہے اس پر ہی گفتگو ہوگی. پھر اسلام آباد میں جو حکومت ہے اگر وہ ڈول رہی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب اس میں وزن کس میں ڈالیں گے، کیونکہ بہرحال ان کے جتنے ووٹ ہیں وہ حکومت کو گرانے اور بنانے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آپ کو علم ہے ڈاکٹر صاحب بڑے جہاں دیدہ سیاستداں ہیں، بھلے یہ کہیں کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا صحافت کا ایسا تجربہ رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے رہے اور جن لوگوں سے ملتے رہے، اس میں ہمارا تو یہ کام ہے کہ اس سوال کا، لیکن ابھی میں شاید کوشش کر کے اس بنیادی سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب جب تقسیم ہوئی چاہے 22 اگست کو، بہرحال یہ تو ایک ریئلٹی ہے نا کہ 25 سال تک جو الطاف حسین نے ایک پارٹی بنائی، ایک تنظیم بنائی، اور وہ سندھ کے شہری علاقوں کی بڑی بن کے اسلام آباد کا ہر بڑا حکمراں وہاں آتا تھا. اب ان میں جو چینج آئی وہ ایک الگ بات، لیکن جو 22 اگست کے بعد بہرحال جو عام لوگ تھے سندھ کے شہری علاقوں کے، پتنگ سے وابستہ ہوں یا ان سے، وہ پھر مایوس ہوئے. اس سے پہلے مصطفیٰ کمال الگ ہوئے،
تو آپ لوگوں نے جب یہ جو بکھری ہوئی صورتحال تھی اور اس سے بعد پھر پارٹیوں نے زیادہ تیزی سے آنا بھی شروع کر دیا آپ کے ووٹ بینک کو چھیننے کے لیے، تو اس لیے یہ جب آپ نے ایک اسٹیپ بڑھ کر یا انہوں نے ایک اسٹیپ بڑھ کر یکجا ہوئے تو لوگوں نے اس پر مجموعی طور پر تو خوشی کا اظہار کیا، ویلکم اس کو کیا، لیکن اس سے دوبارہ مایوسی نہیں ہوگی لوگوں کو جو آپ کا جو الائنس یا مرجر تو خیر کہی نہیں رہے جو ٹوٹا؟ دیکھیں، پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت تو دے ہی نہیں سکتا کہ ہم ملک کی مفادات یا ملک کی سلامتی کے خلاف کام کریں، کوئی بھی ایسی بات ہو نا. تو ایک ریالٹی ملک کے مخالف نعرے لگے اور ہم لوگ لیکن کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب، یہ اچانک اوور نائٹ تو نہیں ہوا تھا 22 اگست سے. یہ تو اگر جہاں تک میری معلومات اگر آپ کی بات کو میں مان بھی لوں تو کافی عرصے سے یہ کام بھی پارٹی کے اندر ہو رہا تھا کہ یہ نہ کیا جائے، ہے نا. اگر لندن کو مائنس کر کے باقی ایم کیو ایم جو ہے گراؤنڈ پر موجود، جس کی ایک سیاسی جمہوری جد و جہد ہے، جس کا اپنا ایک مینڈیٹ اور وجود ہے، جس کے جائز دفاتر ہے جو میرے نام سے رجسٹر ہے، اور میں اس کو مسترد بھی کر رہا ہوں، مذمت بھی کر رہا ہوں، تو مجھے کھلے بندوں لینا چاہیے، مجھے سینے سے لگانا چاہیے پاکستان زندہ باد. اور ایک سال میں اگر اس کا مجھے کوئی وہ تاثر نہ ملے تو پھر مجھے تو کسی نہ کسی دن اپنی فرسٹریشن کو وینٹ آؤٹ کرنا تھا. وہ مجھے مصطفیٰ سے بھی ایک دھچکا لگا کہ اس نے جس طرح انٹرپریٹ کیا اور مجھے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. تو میری پارٹی کے اندر بھی جب یہ ہوا، مصطفیٰ نے بھی یہ کیا، اور اگر فیسیلیٹیٹ کیا کہیں رینجرز نے، جو ڈی جی رینجرز نے بعد میں کہا کہ ہم نے تو وہ امن اور سلامتی اور تعمیر و ترقی. ہاں، میسیجز اور اشارے ضرور آتے تھے کنیکٹڈ لوگوں کی طرف سے کہ بھائی جب تک یہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. تو میں تو اسی حد تک اب وہ آنا بند ہو گئے اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ اور جو جس طریقے سے وہ مسائل ٹوٹے اب تو کوئی کلوز ہو گیا. اس کے بعد تو یہ میسیجز بھی آئے کہ یہ ساری صورتحال پر ایک نظر ثانی ہو رہی ہے اور ہوگی، خیر کے لیے ہو، اچھے کے لیے ہو. لیکن آپ پھر طواف کوئے ملامت کو جائیں گے؟ پھر نہیں، وہ پھر وہ ہم اپنے کارکنان اور جو ہمارا ایک ووٹ بینک ہے وہاں لوگوں کی پلس کیا ہے. دیکھیں، میں نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا. لوگوں کی پلس کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، ڈسپائٹ اس کے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری کی پارٹی ہے، لیکن ووٹ ان کو ابھی تک بھٹو کا مل رہا ہے سندھ کو. اس لیے بھلے آپ یہ کہیں کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار یا آپ کی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہے، لیکن 30 سال کے اثرات کو اوور نائٹ تو ختم نہیں کر سکتے. یہاں خاصی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ووٹ جو پتنگ کا ہوگا یا ایم کیو ایم کا ہوگا، اس میں اس کے باوجود کہ ان کا نام لینا، ان کا چہرہ دیکھنا، سب کچھ اس طرح تو ڈاکٹر صاحب اوور نائٹ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں 22 اگست کو ان کا اس نعرے کے بعد چیپٹر کلوز ہو گیا؟ دیکھیں، اصل میں ہمارے یہاں جو بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں وہ جب مشرف صاحب کے دور میں جو ایم کیو ایم کو اقتدار ملا، پہلی بار سندھ کے شہری حلقوں میں ہمیں اختیار ملا، اقتدار زیادہ ملا نہیں. پہلے تو شیئر تو آپ نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کیا، لیکن وہ اختیار و اقتدار نہیں ملا تھا. وہ اسی لیے وہ بہت مختصر مدت کے لیے ہماری وہ قائم رہی، ہمارا کوئلیشن، پھر ہم الگ ہو گئے نا. تو مشرف صاحب کے زمانے میں مقامی حکومتوں کو لے کر اور شہری اور دیہی سندھ میں جیسے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم تھے، یہ طے تھا کہ وہ دیہی علاقوں کے وزیر اعلیٰ ہیں. ڈی فیکٹو شہری علاقوں کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عشرت العباد تھے. پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر بلدیاتی اداروں میں میئر اور عشرت العباد، مصطفیٰ کمال، یہ مل کر سارے منصوبے جو فیڈرل فنڈز آتے تھے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تو صوبائی حکومت نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا، مرکزی حکومت نے بھی کیا، مشرف صاحب نے. وہ آئیڈیل دور تھا. تو جہاں ہم نے کچھ ڈیلیور کیا وہاں کچھ خرابیوں کو آنے سے ہم نے نہیں روکا. مثلاً بہت ساری باتیں، بہت ساری بات. مثال کے طور پر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی ایجوکیشن کو ہم بہتر نہیں بنا سکے. سڑکیں تو بنا دی مصطفیٰ کمال بھائی نے، سیوریج کا نظام بھی، واٹر بورڈ تھا نا، اور 100 MGD نیا پانی آیا K3 کا، تو مصطفیٰ کمال لائے، وہ مشرف صاحب اور مصطفیٰ کمال بھائی نے اس کی تقسیم کی. ٹھیک ہے نا. تو جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں مصطفیٰ کمال کی، اس سے تو میں انکار کر ہی نہیں رہا. وہ مڈل کلاس پروڈکٹ ہیں، وہ باصلاحیت ہے، یہ بھی میں نہیں کر رہا. جو مشرف کے دور میں جو آئیڈیل تھی لوکل باڈیز کے لیے، آج صورتحال بالکل وہ ہے.
یعنی چیزیں ابھی جو میں سی ایم سے کہہ رہا تھا، کہتے تھے آئین اور قانون کے تحت ہمارے پاس ہے، سالڈ بیس اس کا مطلب ہے کہ اپنی اس نام نہاد مصنوعی اکثریت جس نے صوبائی خود مختاری ان کو دی ہوئی ہے، اس صوبائی خود مختاری کے تحت وہ جیسا قانون بنے، کالا قانون بھی تو بنتا ہے، قانون تو وہ بھی ہوتا ہے، یہ کالا قانون ہے۔ ایک ویسے تو مجھے بریک کے دوران پڑا، لیکن یہ کیا واقعی یہ جو گاہے بگاہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ مشرف صاحب آ رہے ہیں، مشرف صاحب اکٹھا کر رہے ہیں، مشرف صاحب کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کراچی کی سیاست میں، سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست میں، کیونکہ عام طور پر ہم نے کوئی ریٹائرڈ جنرلوں کا کوئی رول دیکھا نہیں ہے، چاہے اصغر خان سے لے کر بھی ہے، لیکن کوئی رابطے میں رہتے ہیں، کچھ آمد و رفت ہے یا وہ اگر ایم کیو ایم کے سب سے مخلص بڑے مشیر بنے، ہماری کسی سپریم کاؤنسل میں آ جائیں، ایم کیو ایم میں شامل ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس طرح سے ان کا رول ہو سکتا ہے، ورنہ انہوں نے اپنی اے پی ایم ایل بنا کے یعنی اگر آپ مشرف صاحب آئے تو آپ انہیں قبول کر لیں گے؟ دیکھیں، ہر وہ پاکستانی جو قانون کی پاسداری کرتا ہے، جو پاکستان کے اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کچھ ہے ربط و ضبط، یعنی سلام و دعا، میری گزشتہ سال 2016 میں ستمبر میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، ستمبر یا اکتوبر میں، یہ جب 23 اگست کا اقدام کیا تھا، اور پونے گھنٹے بلکہ 50 منٹ تک بات ہوئی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مصطفیٰ کمال بھی پی ایس پی کو چھوڑے، میں ایم کیو ایم کو چھوڑوں، اور ہم ایک تینوں مل کے نئی پارٹی بنا دیں۔ دیکھیے ڈرائنگ روم میں تو یہ بات ہوتی ہے، آپ نے تو خود صحافت دبئی لندن میں وہ والی کی ہے جس نے سیاست کی اسکروٹینی کی ہے، آپ کی صحافت تو پاکستان کی سیاست کی اسکروٹینی کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ہماری کوئی دل کی خواہش ڈرائنگ روم میں جو ہے چند لوگوں کے مشورے گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ تو میں نے ان کو منع وہ بھی دبئی اور لندن میں بیٹھ کر اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی، میں نے ان کو منع کر دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ بار بار سلپ ہو کر دماغ میرا اس طرف جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اس پر ڈاکٹر صاحب واضح کر چکے ہیں کہ اگر پارٹی قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اب وہ جو پیشکش کر رہے تھے اس کو اب ریویو کریں گے، شاید دوبارہ اب ان کو اس طرح دعوت نہ دیں جو ڈاکٹر صاحب ابھی تک دے رہے تھے، جیسے میڈیا میں آ رہا تھا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے خاصے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، 22 اگست کے بعد جو پریس کلب کا ہوا، وہ بھی اب بہت چیزیں واضح ہو چکی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 2018 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، اور ماضی میں جو جتنے بھی آپ نے الیکشن لڑے اس وقت لندن سے بھلے بیٹھے ہوں، لیکن ان کا میجر رول ہوتا تھا، امیدوار کون ہوگا، باقی جو ورکرز۔ آپ یہ پہلا الیکشن ہے جو مائنس الطاف حسین لڑا جائے گا، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ لوگ کامیاب ہوتے رہے، جبکہ اس بات کے امکانات بھی رد نہیں کیے جاتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے اداروں کا رول ہوتا ہے، انجینئرڈ ہوتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ ہینڈل کر سکیں گے؟ وسائل کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، شخصیت پرستی بھی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو پاکستان کے سب سے محب وطن طبقے کو اگر یہ تاثر اس کا دور نہیں کیا جائے گا کہ وہ تیسرے درجے کے شہری ہے، اور اب تو کراچی میں رہنے والا پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی بلتی بھی اپنے آپ کو تیسرے درجے کا پاکستانی کہتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی چکی میں پیسا جا رہا ہے جو کراچی کی، اور اگر کراچی کی آبادی کو آدھا گنا گیا اور آدھا نہیں گنا گیا، 1.5 کروڑ بتائی گئی، جبکہ 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا۔ تو بات یہ کہ اب یہاں کا پنجابی، پختون، بلوچ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون پلورلزم کی بات کر رہا ہے، صرف پاکستانی قومی سیاست کا نعرہ لے کے نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ سندھ کے شہری علاقوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق، خالی مہاجر نہیں، سندھ کے شہری علاقے، سندھ کے شہری علاقے اور دیہی علاقے کیوں نہیں؟ سندھ کے دیہی علاقوں میں جو فنڈز گئے ہیں اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، کمیشن بننے چاہیے، نیب کو کارروائی کرنی چاہیے، اور جتنے زیر تحقیق معاملات ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ اندرون سندھ کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بھی پتہ چلے کہ جن کو وہ ووٹ دیتے آئے ہیں انہوں نے ٹیکس لیے ہم سے، اور انہیں خرچ نہیں کیا لڑکانہ میں بھی، دادو میں بھی،
تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ 90 ارب روپیہ اگر ہائی آپ کو کورٹ، تو ملا ہی نہیں، کراچی کو ہمیں تو ملا ہی نہیں۔ اچھا ابھی کچھ نہیں مل رہا، یہ جو آپ کے سب بیٹھے ہوئے کراچی حیدرآباد کے میئر، سینٹرل کونسل، صرف تنخواہوں کے پیسے مل رہے ہیں؟ دیکھیں جو روٹین کی ریلیزز ہیں وہ بھی رک رک کے ملتی ہیں۔ مرکز سے جو او زی ٹی کے بدلے میں پیسہ آتا ہے، آکٹروئی ضلع ٹیکس، وہ بھی رک رک کے ملتا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں 17% کا بھتہ حکومت رکھتی ہے اور 83% دیتی ہے، جبکہ یہ طے کر چکی ہے صوبائی حکومت کہ یہ ٹیکس کی کلیکشن یا وصولی ہی بلدیاتی اداروں کو دے دی جائے گی۔ تو آگے بڑھنا چاہیے، یہ قانون اور آئین نہیں ہے، آئین 140A ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے جو آپ کو جواب دیا ہے مجاہد بھائی، جس دن سپریم کورٹ نے ہماری اس پٹیشن کو سن لیا تو یہ قانون ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ جب 140A کی کمانڈنگ آرٹیکل ہے، مراد علی شاہ لیجسلیٹر ہیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ 140A کی خلاف ورزی کر رہے نہیں کر رہے۔ یہ قانون ہے، اس قانون میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پوری دنیا میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مقامی حکومت بلدیاتی ادارے کے پاس ہوتا ہے، یہ صوبے کے پاس ہے۔ واٹر سیوریج کا فنکشن صوبے کے پاس ہے۔ ماسٹر پلان کسی سٹی کا، لاڑکانہ کا، کراچی کا، صوبے کے پاس ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے، یہ کس طرح کی لوکل اٹانومی ہے، مقامی جمہوریت ہے کہ جہاں میئر اور اس کی کونسل کو، چیئرمین اور اس کی کونسل کو یہ اختیار ہو ہی نہ کہ انہیں ماسٹر پلان، ٹاؤن پلاننگ، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آئین کے تحت ہی ہم نے سب کیا ہے، ایسے کیسے لے لیں گے سالڈ بیس یا کنٹرول یا بلڈنگ کچھ؟ اچھا اب آئین کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اسی لیے تو میں سپریم کورٹ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی سماعت کریں، سنیں میری اس پٹیشن کو۔ پورا سال کو اتنے برس گزر گئے تو ملا نہیں، لیکن لوگ تو محروم ہو رہے ہیں نا۔ کراچی جو کچرے کا ڈھیر ہے وہ تو ذمہ دار آپ ہیں نا۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سڑکیں ٹوٹی ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ میئر ہیں، کچرے کا ڈھیر ہے تو آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ بہت سارے باورچی اگر ایک دیکھ پر لگ جائیں اور ایک باورچی کو ذمہ دار تو بنا دے لیکن اختیار نہ دے اور سارا ملبہ اس پہ ڈال دیں اور باقی سب باورچی بھی اس میں کوئی نمک ڈال رہا ہے، کوئی مسالہ ڈال رہا ہے، کوئی ادرک ڈال رہا ہے، کوئی لہسن ڈال رہا ہے، تو کیسی دیکھ تیار ہوگی؟ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth۔ تو مجھے بتائیے کہ ڈویل کنٹرول جہاں وزیر اعلیٰ کا حکم نہ ماننے پر وسیم اختر کے 4 افسران کو سسپینڈ کر دے وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات، تو ڈویل کنٹرول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وہ وسیم اختر کے ماتحت نہیں، میری بات ڈاکٹر صاحب اگر یہ اس کا مطلب میرا ووٹ بینک بڑا باشعور ہے، وہ میری بے بسی، بے اختیاری، بے وسیلے پن کو لے کر میرے خلاف ووٹ نہیں دے گا کہ 7.5 ارب کی خیرات اگر مراد علی شاہ نے دے دی، 3 سڑکیں بنا دی، جبکہ اسی 7.5 ارب میں 9 سڑکیں بنا دیتا اگر وہ مجھ سے بنواتے اسی کوالٹی کی، میں گارنٹی کے ساتھ۔ تو جب یہ سارے دعوے میں کر رہا ہوں تو 7.5 ارب کو وہ آدھا کر دے، وہ ان کی 1.5 سڑک بنا دے، میں اس کی 4.5 سڑکیں بنا دیتا آپ کو۔ تو اور پھر دونوں کی کوالٹی کو آپ کہیں سے جو انجینئرنگ کنسلٹنٹ، ایسوسیٹ جتنے بھی ہیں کوالٹی مینجمنٹ والے، ان سے آپ، تو میں تو وہ سارے سولوشنز دے رہا ہوں انگیجمنٹ کے، کہ آؤ میرے ساتھ انگیج ہو، بیٹھو۔ بحریہ ٹاؤن کے انجینئرز ہماری کوالٹی کو مانیٹر کر لیں اگر وہ ان کے بھی گڈ بکس میں اور ہمارے ساتھ بھی۔ چلے میں اب ایک کنکلوڈنگ کوشچن کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی کنکلوڈنگ کویشچن تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سندھ کی جو صورتحال ہے، پھر شہری علاقوں کی صورتحال ہے، بڑی گھمایا بڑی ہنگامہ کیس، پھر اسلام آباد کا ہاں، اور وہ تو اسلام آباد کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا کہ حقان عباسی صاحب بھی کافی مشکل میں آ گئے ہیں۔ 163 ووٹ، پتہ نہیں ایم کیو ایم ایک زمانہ تھا کہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ کا پیپلز پارٹی کا اب تک تجربہ نہیں رہا ہے، یعنی وہ جو ہے نا، میں جو کوئے ملامت کو جاننے والا معاملہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار آپ نے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ اب اگر آنے والے الیکشن میں ممتاز بھٹو صاحب تحریک انصاف میں آ گئے، بہرحال بھاری بھرکم نام ہے، کچھ جلال شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں، کچھ پگارا صاحب کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی کہ پیپلز پارٹی 30 سال بعد بھی اپنے لوگوں کو، تو چلو آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ نہیں دیا، سندھ کے شہری علاقوں کو کچھ نہیں دے سکی، تو کوئی اگر ایسا محاذ بنے جو پیپلز پارٹی کو ہٹا کر جگہ لے تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی ایم کیو ایم پی اس کا حصہ بنے گی؟ اگر نہیں، میں انگیجمنٹ کے لیے تیار ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں کانفرنٹیشن یا ڈس انگیجمنٹ کا روادار نہیں ہوں۔ ابھی بھی امید ہے پیپلز پارٹی سے؟ امید کی بات نہیں کر رہا ہوں، امید آپ نے ملا کیا جو آپ پھر آپ اس کو پھر بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں
کانفرنٹیشن سے بہتر ہے کہ ایک انگیجمنٹ رکھیں, ایک راؤنڈ آف ڈائیلاگ. کتنی بار انگیج کیا آپ کو؟ آج تک کچھ نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب 2018 میں آ رہے ہیں. مجھے حکومت میں تو نہیں جانا, مجھے ان کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ تو نہیں دینا, ان کے اسپیکر تو ووٹ نہیں دینا, مجھے تو ان کی مخالفت ہی کرنی, ان کی ساری پالیسیوں کی, ان کے سارے فیصلوں کی. لیکن اگر وہ مقامی حکومت کو اختیار دینے, وسائل دینے, اقتدار دینے, نہیں دیے, اگر وہ اعلان کرے کہ ہاں, اور اعلان کیا کریں, وہ تو کر رہے ہیں نا. نہیں, وہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا ہے, تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کیا, تو پھر آپ متبادل راستہ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ کون سا؟ یہ کہ جو آپ ایک اگر متحدہ محاذ کوئی بن رہا ہے اگر 2018 کے الیکشن میں, تو آپ ایک بار وہ تجربہ کر کے دیکھیے, کیونکہ جو پارٹی اکثریت میں اس نے آپ کو نہیں دیا. مجاہد بھائی, جو جی ڈی اے بنا ہے, اگر وہ نیچرلی اپنی جڑیں مضبوط کرے گا اندرون سندھ میں, اور پی ٹی آئی بھی جو کوششیں اس نے ابھی حالیہ مہینوں میں کی ہے, تو اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور کوئی وہ سیاسی اور جمہوری میجر رول تو آپ کا ہوگا نا, کیونکہ ماشاءاللہ 35-40% تو نشستیں آپ کی ہوں گی نا. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے جس طرح کا بہیمانہ اور بدترین سلوک ہمارے ساتھ کر کے دیوار سے لگایا نہیں, اس میں چنوا دیا ہے, تو اس کے بعد تو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. اگر ایک جی ڈی اے ہے, دوسری پی ٹی آئی, وہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں کوئی دراڑ لگاتی ہے اور وہاں کوئی بہتری کے امکانات ہے, تو میں ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے تو ہم نے ضد بازی نہیں کی جب مزار قائد پر جی ڈی اے والوں کا 5 نومبر کو ایک ریلی تھی, تو ہم اس سے دستبردار ہوں. لیکن ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ اس حد تک ابھی بھی آپ پیپلز پارٹی سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ 140 یا دیگر چیزوں سے وڈرا کر لیں تو؟ امیدیں نہیں. جو فی زمانہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے. وہ مینڈیٹ کیسے ہے, کیوں ہے, آگے اس کی کیا صورت ہوگی, جب تک وہ مینڈیٹ ہے وہ حکومت میں ہے, انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کوئی تجربہ کہ اس بار وہ دیہی مینڈیٹ شاید اس طرح نہ رہ پائے جو کہ ان کی کارکردگی اور کارگزاری ہے؟ دیکھیں, پیوستہ رے شجر سے امید ہے بہار رکھ, تو مطلب میری امید تو ہے کہ میرا جو سندھی بولنے والا نوجوان, میری بہنیں بیٹیاں جو کسان اور زمیندار ہیں, دیہی علاقوں میں ہیں, جو وہاں تعلیم کی صورتحال ہے, جو صحت کی بنیادی سہولتیں ہیں, جو وہاں پانی کی صورتحال ہے, پھر جو وہاں وہ اپنے زمینوں کے مالک نہیں ہیں, وہ جو محنت کرتے ہیں اس کا انہیں کوئی صلہ نہیں ہے, یہ ساری باتیں دے کر ہاں کچھ شہری علاقوں کا کوٹہ اگر ان کو دے دیا گیا وہ اس پہ خوش ہے, لالی پاپ پر. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کڑا امتحان ہے, پہلا الیکشن مائنس الطاف, ایک بہت بڑا دیو قامت شخصیت, پھر رسول, پھر ان کے اشارے پر کرنا, اس کے بعد کتنا ہی آپ نے حالیہ دنوں میں اس اپنا کیٹر کیا ہو, تنظیم بنائی ہو, یہ آپ کا بھی بڑا امتحان ہے ڈاکٹر صاحب. پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو بھی, پاکستان کی سیاسی جماعتوں, سیاسی برادری کو بھی, پاکستان کی میڈیا کو بھی, ہم سب کو تھوڑا سا سول سرچنگ بھی کرنی ہوگی. اچھا, آخری کہ ہم نے جس نہج پہ آج پاکستان پہنچ گیا ہے, ہم سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. نواز شریف کی زیادتی ہو رہی ہے ویسے, کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں نکالا, کیسے نکالا, کس نے نکالا؟ جسے وہ زیادتی کہہ رہے ہیں یا جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم نے 2 سال پہلے پرویز رشید کو, انوشا رحمان کو, اسحاق ڈار صاحب کو, جب انہوں نے ہمیں ہمارے المیوں کے ساتھ تنا چھوڑ دیا تھا, وفاق نے قطع تعلق کر لیا تھا کراچی سے, ایک پولیٹیکلی مینڈیٹڈ آپریشن تھا, اس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس کو قطعی ایڈریس نہیں کیا, اپنا کوئی آئینی اور جمہوری کردار ادا نہیں کیا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے, ایک فطری طور پر حالات ایسے ہوں گے کہ آج میں اگر زد پر ہوں تو خوش گما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اب آپ ریلیکس ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب, پریشر وغیرہ جو بہت میں اس لیے ریلیکس ہوں کہ پہلے بھی جو پریشر نہیں, یہ جو حالیہ پریشر تھا وہ تو اب ختم ہوا. یا اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے میرے لیے اور ایم کے پاکستان کے لیے. 5 نومبر کو سب سے بڑا جلسہ, ہمیں ایک بڑا بنایا, ہم نے کہا ہم چھوٹوں کو انگلی پکڑائیں, ہم نے 8 نومبر کو پریس کانفرنس کی انگلی پکڑائی, انہوں نے پونچھا پکڑ لیا. اس کے بعد مجھے 9 نومبر کو ایک اور تاریخی پریس کانفرنس کرنا پڑی, جس میں اللہ تعالیٰ نے, اور میں نے ایمانداری سے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں, جب عزت تھی میری جمع پونجی وہی داؤ پر لگ گئی ہے تو بیکار ہے. میرے لوگوں نے میری والدہ سے کہا, میری والدہ ہی لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. تو جو لوگ ہر چیز کو مذاق میں پیرائے میں لے جاتے ہیں, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. اس کے بعد کیا کہوں سوائے اس کے کہ تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر کے لطف آتا ہے. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.